بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈلائنز۔ جو بائیڈن کا اردن میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ اردن میں اپنے 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کا بدلہ لیا جائے گا۔ گزشتہ روز اردن میں موجود امریکی بیس پر ڈرون حملے کے نتیجے میں 3 امریکی فوجی ہلاک جبکہ 30 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ حملے کی تصدیق کرتے ہوئے امریکی حکام کا کہنا تھا کہ ڈرون کے ذریعے شامی سرحد کے نزدیک اردن میں امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ حملہ عراق اور شام میں سرگرم ایرانی حمایت یافتہ عسکری گروپ نے کیا۔ امریکی سینیٹرز کا ایران پر براہ راست حملہ کرنے کا مطالبہ۔ اردن میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملے کے بعد امریکی سینیٹرز نے ایران پر براہ راست حملے کا مطالبہ کر دیا۔ امریکی سینیٹر لنزے گراہم نے کہا ہے کہ صدر جو بائیڈن ایران کے اندر اہم دفاعی اہداف پر حملہ کریں۔ سینیٹر جان کورین کا کہنا تھا کہ حملے جنگ کے لیے نہیں، دفاع کے لیے ہوں گے۔ امریکہ اور برطانیہ نے اردن حملے میں ایرانی حمایت یافتہ عسکری گروپوں کے ملوث ہونے کا الزام لگایا ہے۔ ایران نے اردن ڈرون حملے سے لاتعلقی ظاہر کر دی۔ ایران نے اردن میں کیے جانے والے ڈرون حملے سے مکمل لاتعلقی ظاہر کر دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی صدر جو بائیڈن اور برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون نے اردن ڈرون حملے میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور درجنوں کے زخمی ہونے پر ایران پر حملے کا الزام عائد کیا تھا۔ تاہم ایران کے سرکاری میڈیا کا کہنا تھا کہ ایرانی حکام نے اس حملے سے مکمل طور پر لاتعلقی کا اعلان کیا ہے۔ ایران کو نشانہ بنانے کے لیے جو بائیڈن پر سیاسی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف امریکی بحریہ کے سابق کمانڈرز کا کہنا ہے کہ ہم ایران کے اندر کے علاقوں کو جدید کروز میزائلوں سے نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ہم ایرانی ساحل پر تیل اور قدرتی گیس کے مقامات کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایرانی فوج میں فضائی دفاعی نظام کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ امریکہ حوثی حملوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون کا خواہش مند۔ امریکہ نے یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے تعاون کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حوثی باغیوں کے حملوں سے پورے خطے کی تجارت متاثر ہو رہی ہے۔ اسرائیل سمیت خطے کے تمام ممالک کو چاہیے کہ غذائی قلت سے بچنے کے لیے دیگر ممالک حوثیوں کے خلاف ٹاسک فورس میں شامل ہو جائیں تو ہم خوش آمدید کہیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یمن کے عوام کی مشکلات کا احساس ہے۔ CIA سربراہ کی پیرس میں قطر اور مصری حکام سے اہم ملاقات۔ یرغمالیوں کی رہائی کا معاملہ۔ غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکہ کی کوششیں جاری ہیں۔ امریکی CIA سربراہ نے اسی سلسلے میں پیرس میں قطری اور مصری حکام سے ملاقاتیں کیں۔ اسرائیلی اخبار دی ٹائمز آف اسرائیل کی رپورٹ کے مطابق CIA کے ڈائریکٹر اور موساد انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے حماس کی قیادت میں موجود 132 یرغمالیوں کی رہائی اور عارضی جنگ بندی کے لیے فرانسیسی دارالحکومت پیرس میں قطری اور مصری حکام سے ملاقاتیں کیں۔ غزہ العمل ہسپتال کا محاصرہ 8ویں روز میں داخل۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے غزہ کے العمل ہسپتال کا محاصرہ 8ویں روز میں داخل ہو گیا۔ ہسپتال کے اطراف اسرائیلی فوج کی فلسطینی مزاحمت کاروں سے شدید لڑائی جاری ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں جنین کے قریب ایک فلسطینی کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ جنین میں پرتشدد جھڑپوں اور دھماکوں کی اطلاعات بھی مل رہی ہیں۔ جنین میں سرکاری ہسپتال کے اطراف بھی اسرائیلی فوج کی فائرنگ اور آنسو گیس کی شیلنگ سے زچگی وارڈ کو شدید نقصان پہنچا۔ گیس لائن منصوبہ۔ ایران نے ڈیڈ لائن بڑھا دی۔ تہران کا پاکستان پر سنجیدگی دکھانے کے لیے زور۔ سینئر سرکاری افسران نے دی نیوز کو بتایا کہ ایران نے انتہائی زیادہ تاخیر کا شکار ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے پر سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے پر پاکستان کو 180 دن کی ڈیڈ لائن ستمبر 2024 تک بڑھا دی ہے، اور اگر پاکستان نے مثبت جواب نہ دیا تو ایران پیرس میں قائم بین الاقوامی ثالثی فورم میں پاکستان کے خلاف $18 ارب ہرجانے کا دعویٰ دائر کرے گا۔ تاہم ایران نے پاکستان کو اپنی تکنیکی اور قانونی مہارت فراہم کرنے کی بھی پیشکش کی ہے تاکہ دونوں فریقین کے لیے مشترکہ کامیابی کی حکمت عملی اختیار کی جا سکے اور معاملہ انٹرنیشنل آبزرویشن میں لے جانے سے گریز کیا جا سکے۔
سعودی اور مصر کا فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے فنڈز کی بندش پر تشویش کا اظہار۔ سعودی عرب اور مصر نے فلسطین کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں فوری جنگ بندی اور متاثرین تک امداد کی بلا رکاوٹ ترسیل کا مطالبہ کر دیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے حماس کی حمایت کرنے کے الزام پر امریکہ، برطانیہ اور جرمنی سمیت دیگر مغربی ممالک نے اقوام متحدہ کے ادارے ورکس اینڈ ریلیف ایجنسی کی فنڈنگ روک دی ہے، جس کے بعد سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان مصر کے دورے پر پہنچے اور اپنے ہم منصب سے ملاقات کی، جس میں فنڈنگ کی بندش سے 20 لاکھ فلسطینی پناہ گزینوں کی امداد رک جانے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاک ایران بارڈر پر موجود دہشت گرد دونوں ممالک کے لیے خطرہ ہیں، ایرانی وزیر خارجہ۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا کہنا ہے کہ پاکستان ایران سے تعلقات اور مختلف شعبوں میں وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے ایرانی ہم منصب حسین امیر کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی ہم منصب اور وفد کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایران پاکستان کا دوست ہمسایہ ملک ہے۔ جلیل عباس جیلانی نے بتایا کہ ایرانی وفد سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، باہمی مفاد کے مختلف امور پر بھی بات چیت کی گئی۔ نگراں وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران سے دیرینہ ثقافتی، مذہبی اور برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان ایران سے تعلقات اور مختلف شعبوں میں وسعت دینے کا خواہاں ہے۔ اسرائیلی صدر نے عالمی عدالت انصاف پر الزام عائد کر دیا۔ اسرائیل کے صدر اسحاق ہرزوگ نے بین الاقوامی عدالت انصاف پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے اپنے فیصلے میں میرے الفاظ کو غلط پیش کیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی صدر اسحاق ہرزوگ کا کہنا تھا کہ میں نے فلسطینیوں کے مختلف اور غزہ میں ہونے والی نسل کشی کو روکنے کے لیے اقدامات کا کہا تھا۔ جو بائیڈن کی انتخابی مہم، مسلمان اور عرب معاونین کی عدم شرکت۔ بہت سے عرب ممالک اور مسلم ووٹرز نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو بائیڈن کے دوبارہ انتخاب کی کوششوں کی حمایت نہیں کریں گے، کیونکہ وہ تل اویو کے لیے ان کی مستقل حمایت اور محصور غزہ کی پٹی میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد 26,000 سے زیادہ ہونے کے باوجود جنگ بندی میں ناکامی کی وجہ سے مسلمان اور عرب ووٹران جو بائیڈن سے مایوس ہیں۔ جاپان کا چاند پر بھیجا گیا مخصوص مشن کرشماتی انداز سے ایک بار پھر کام کرنے لگا۔ جاپان کا چاند پر پہنچنے والا پہلا مشن کرشماتی طور پر ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ جاپان ایروسپیس ایکسپلوریشن ایجنسی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق اسمارٹ لینڈر فار انویسٹیگیٹنگ مون نامی مشن کا لینڈر ایک بار پھر کام کرنے لگا ہے۔ کیا رہے کہ یہ لینڈر چاند پر سر کے بل لینڈ ہوا تھا، جس کے باعث سولر پینلز بجلی پیدا کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، جس کے باعث لینڈر سے رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ مریخ پر بھیجا گیا ناسا کا مشن اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔ ناسا کی جانب سے مریخ پر بھیجے گئے ہیلی کاپٹر مشن انجینیٹی نے اپنا مشن مکمل کر لیا ہے، جو کہ دوسری زمینوں کی تلاش کے ایک نئے دور کو نشان زدہ کرتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق امریکہ کی خلائی ایجنسی ناسا کے ایڈمنسٹریٹر نے مریخ پر ناسا کے 3 سالہ مشن کے اختتام کی خبر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ مری میں برف باری کا آغاز، ملک کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری کا امکان۔ ملک بھر میں بارشوں اور برف باری کے سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج گلگت بلتستان، بلائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں برف باری کا امکان ہے۔ مری میں سیزن کی پہلی برف باری کا آغاز ہو گیا۔ برازیل نے تیرتا ہوا شمسی بجلی گھر لانچ کر دیا۔ برازیل کے شہر ساؤ پالو میں شمسی بجلی گھر لانچ کر دیا گیا۔ یہ پلانٹ 7 میگا واٹ کا ہے۔ یہ منصوبہ 2025 میں مکمل ہوگا۔ ملک بھر میں دھند کا راج ختم، فلائٹ آپریشن معمول پر آنا شروع ہو گیا۔ ملک بھر میں بارشوں کے بعد دھند کا راج ختم ہونے سے فلائٹ آپریشن بھی معمول پر آنے لگا۔ آج پاکستان کے کسی بھی ایئرپورٹ پر کوئی پرواز منسوخ نہیں ہوئی۔ ملک بھر میں 50% سے زائد پولنگ اسٹیشنز حساس اور انتہائی حساس قرار دے دیے گئے۔ الیکشن کمیشن کے اعلامیے میں بتایا گیا ہے کہ 8 فروری کو ہونے والے عام انتخابات کے لیے ملک بھر میں پولنگ اسٹیشنز کی مجموعی تعداد
90,675 ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک میں نارمل پولنگ اسٹیشن کی تعداد 44,610 جبکہ 27,628 حساس اور 18,437 انتہائی حساس ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر وہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔